چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی یہ بابرکت محفل انتہائی مقدس اور بزرگ عنوان عقیدہ ختم نبوت اور میرے شیخ طریقت حضور سلطان الفقہاء فخر المفسرین عمدۃ المحدثین قاضی القضاء فی الہند وارث علوم اعلی حضرت سیدی و سندی شیخ الاسلام تاج الشریعہ الشاہ محمد اختر رضا الازہری نور اللہ ضریحہ کے عرس پاک کی بھی اس بزم کے ساتھ آج اس مقدس بزم کو معنون کیا گیا ہے۔ میں صاحب بزم اور بزم کے تمام کارکنان اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا مجاہد اہل سنت قبلہ معراج الدین صاحب اختر القادری دامت برکاتہم العالیہ کی پوری ٹیم کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس دجالیت کے دور میں، اس ہوس اور لالچ کے دور میں، اس فتنے اور بدعقیدگی کی جہاں کالی بدلیاں ہمارے سروں پر طاری ہیں اور صراط مستقیم کا منور راستہ ہمارے سے اوجل ہو رہا ہے، تو اس نور کی کرنوں کو دوبارہ ہمارے سینوں میں تازہ کرنے کے لیے اور صراط مستقیم اور اپنے قبر اور حشر کی منزل کو درست کرنے کے لیے انتہائی ضروری عنوان سے حضرت علامہ صاحب قبلہ مدظلہ العالی نے آج کی اس بزم کو منعقد کیا۔ میں حضرت کے اخلاص پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین جل وعلا ایسے علماء ربانیین کا سایہ سلامت رکھے کہ جو وقت کے نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں اور عقیدے کی اصلاح کے لیے اور اہل سنت اور اسلام کے ضروری نظریات کے تحفظ کے لیے اپنے تمام تر سعی اور کوششیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اللہ والوں کے لیے حلقہ جمع کرتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہوئے نوجوانوں اور یوتھ کو نبی پاک کا کامل امتی اور اللہ کا کامل بندہ بنانے کے لیے، ان کی تبلیغ کے لیے، ان کی موٹیویشن کے لیے اور یوتھ کو سمجھانے کے لیے ماشاءاللہ اتنی عظیم فقید المثال کانفرنس منعقد کرتے ہیں اور جید علماء مفکرین متعدد مفکرین کو بلا کر اس موضوع کی تشریح تعبیر، اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے اور ہماری آنے والی جو ہمارا مستقبل ہے، ہمارے سامنے جو یوتھ اور نوجوان موجود ہیں، ان تک اسلام کا یہ بنیادی پیغام آگے رکھ کر اسلام کی سرحدوں پر ایک حفاظت پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین حضرت علامہ صاحب، ان کی پوری ٹیم جو اسٹیج پر موجود ہیں، آپ کے والد گرامی قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اور جتنے معزز علماء یہاں تشریف فرمائے دامت فیوزہم، اللہ رب العالمین تمام کو سلامتی عطا فرمائے۔ اور میں آپ تمام کو دو ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں کہ رات کا یہ پہر ہے اور اتنی شدید گرمی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ عقیدہ ختم نبوت کے لیے بحمد اللہ تعالی یہاں پر اس مبارک عقیدے کے اعتبار اور اعتماد کو اپنے دلوں میں اونچا رکھنے کے لیے حالات اور موسم کے ناگفتگو معاملات کو پرے رکھتے ہوئے اپنے سکون نبی پاک کی تعظیم اور وفاداری اور آپ کی عزت و ناموس میں اب اس کو مزمر اور اس کو جوڑ کر سمجھ رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے بندے کا اگر دل زندہ ہونا تو آپ کے چہرے چراغوں کی طرح چمک رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے۔ امت کے نوجوانوں میں اگر یہ بیداری رہے گی انشاءاللہ العزیز اسلام کی سرحدیں محفوظ رہیں گی، یہ قلعہ محفوظ رہے گا۔ اللہ تمہیں آباد رکھے، سنیو، تمہارے گھروں کو آباد رکھے، تمہیں ہر قسم کے غم سے اللہ محفوظ رکھے۔ جس جرت کے ساتھ اور جس توانائی کے ساتھ اتنا طویل وقت اور حالات کی ایک گرمی کا حبس ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے چہروں پر آقا کریم کی یہ عزت جو آقا کریم کا تاج ہے ختم نبوت، حضور کی شان کے لیے آپ سب سکون کو لٹائے بیٹھے ہیں۔ اللہ دونوں جہانوں کی خوشیاں آپ کو عطا فرمائے اور آپ جیسے مبارک لوگوں میں گناہگار حاضر ہوا ہوں، اللہ آپ کے ذریعے میری شفاعت کو قبول کر لے اور اللہ میرا بھی بیڑا پار فرما دے اور اللہ اس امت کے لیے آسانی فرما دے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی منظور احمد صاحب قبلہ اختر القادری دامت برکاتہم العالیہ، یہ معزز علماء اکرام جن کا نام لینا یقیناً میرے لیے اعزاز ہے۔ حضرت علامہ مولانا بلال قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا پیر محمد معراج الدین صاحب اختر القادری دامت برکاتہم العالیہ،
تحریک خادمان اسلام پاکستان اور تمام کارکنان اللہ رب العالمین جل وعلا دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، تھوڑا سی وقت ہے لیکن بڑی توجہ اور توانائی کے ساتھ مجھ سے پہلے ہمارے بزرگوں کی اولاد اور کمال گفتگو آپ نے فرمائی۔ ہمارے پاکستان بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے تقریباً نصف صدی تک عقیدہ اہل سنت اور ختم نبوت پر پہرا دیا۔ شیر اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا شبیر حسین حافظ آبادی نور اللہ ضریعہ، سب مل کر کہی علی رحمت و رضوان۔ اللہ رب العالمین حضرت شاہ صاحب کی قبر مقدسہ پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے۔ حافظ آباد ہی نہیں، میں دنیا کے کئی ممالک کے اندر گیا، جہاں شاہ صاحب گئے وہاں پر میں نے شاہ صاحب کی تبلیغ کا رنگ دیکھا ہے، رسوخ دیکھا ہے۔ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، شاہ صاحب نے اپنی زندگی بڑی وفاداری کے ساتھ گزاری۔ آج تو بڑے بڑے برج پلٹ رہے ہیں بڑھاپے کے اندر۔ شاہ صاحب کو اللہ رب العالمین اس فتنے سے محفوظ رکھا، لہذا سادات کو چاہیے کہ بڑھاپا رافضیوں کے طریقے پر نہ چلائیں، شبیر حسین حافظ آبادی کے طریقے پر چلائیں۔ یہ ہوتے ہیں سید کہ جو آخری دم تک اپنے باپ علی کے نظریے پر رہتے ہیں، جس کا عقیدہ تھا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کے شہزادے اور دنیاوی اور دینی علوم میں بڑا کمال رکھتے ہیں حضرت علامہ خطیب پاکستان وسیم الحسن شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ۔ آپ نے غور نہیں کیا لیکن جو میں گفتگو حضرت کی سن چکا ہوں، قیمتی گفتگو آپ نے کی ہے، اور یہ بات نوجوانوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنی چاہیے کہ جو مسلمان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے اور ہمارا جو تعارف ہے وہ کس اعتبار سے ہوتا ہے، اور مرزائیت سے ہمارا اختلاف اتنا شدید کیوں ہے کہ یہ مسئلہ ہماری آئیڈینٹی کا ہے، ہماری شناخت کا ہے، اور شناخت کو چرانا ہر مذہب اور ہر قانون کے اندر جرم ہوتا ہے۔ لہٰذا قائدیانیت کے ساتھ، ہندو کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ، دیگر اور مذاہب کے ساتھ ہمارا مسئلہ اس مسئلے میں کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ اپنی شناخت الگ رکھتے ہیں، ہم اپنی شناخت الگ رکھتے ہیں۔ وہ مسلمان نہیں ہے تو خود کو غیر مسلم کہتے ہیں، تو لہذا جب شناخت الگ ہے تو پھر اختلاف نہیں۔ ایک تو یہ طبقہ قادیانی احمدی جو خود کو معاذ اللہ آج کل لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے خود کو احمدی کہتا ہے، نہ ان کا حضور کی ذات سے کیا تعلق ہے؟ اب میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، صرف شاہ صاحب کی تقریر کی قدر بتاتے ہوئے پھر میں چند گزارشات اپنی طرف سے عرض کروں گا۔ مسئلہ ہے ہمارا ان سے آئیڈینٹی کا، شناخت کا، اور وہ میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ توجہ سے سنیے، چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے سادے انداز میں۔ عقیدہ ختم نبوت، اس کا سادہ سا ترجمہ ہر بچہ، نوجوان، کلاس 1 KG1 KG2 کلاس 1 2 3 4 5 پرائمری، میٹرک، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، کالج، یونیورسٹی، مدرسے، ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے میرے بھائی تمام جو عاشقان رسول موجود ہیں، میں بہت سمپل اور سلیس اردو کے اندر یہ پیغام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور خدا نہ کرے کہ میری زبان لڑکھڑائیں یا میری فکر انسان ہونے کی وجہ سے کدھر چلے جائے اور میں اتنا بڑا وقت کی قدر کو کھو جاؤں، اللہ اس سے بچائے۔ جو سانسیں، جو وقت ہے، میں پوری توانائی کے ساتھ اللہ کی توفیق سے اس کی اہمیت اور قدر آپ کو بتاؤں کہ یہ جو رات کے اس پہر میں ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ بات ناخنوں کی نہیں ہے، یہ شہر رگ اور گردن اور جان کی۔ بے شک بے شک یہی ضروری موضوع ہے میرے دوستو۔ ہزارہا تقریریں ہم اس موضوع پر سنتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر جگہ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے تو ہمارے دل میں ایک اچاٹ پن آ جائے، ایگنورنس آ جائے، ٹھیک ہے یہ ختم نبوت ہوتی رہتی ہے۔ نہ، اللہ کا نام جہاں جہاں لیا جاتا ہے بندہ بور نہیں ہوتا۔ خدا کی توحید جہاں جہاں بیان کی جاتی ہے، ماں کی گود سے لے کر لحد تک بندہ یہی پڑھتا رہتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بتاؤ، دن میں بندہ ہزاروں لاکھوں جگہ یہ بات سنتا ہے اور اپنی زبان سے کہتا ہے نا میرے بھائیوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو حضور کی ختم نبوت بھی اسی درجے کی بات ہے، کیونکہ یہ عقیدے میں وہی درجہ رکھتی ہے جیسے عقیدے میں توحید درجہ رکھتا ہے۔ میں بہت سادے انداز میں ایک سارے دلائل کا خلاصہ آپ کے سامنے، کیونکہ ایک لاجیکل انداز میں، ایک تھم کے انداز میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ ون لائن میرے بچوں، نوجوانوں، خدا تمہاری جوانیاں سلامت رکھے، تمہارے علم کو سلامت رکھے، تمہارے ماں باپ کو تمہاری خوشیاں اللہ عطا فرمائے، تم حضور سید عالم کی امت ہو اور حضور کا مال ہو، دہن میں زباں یا رسول اللہ تمہارے لیے
بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو میرے بچوں بزرگوں یاد رکھو، تم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، کبھی بال یوں بناتے ہو، کبھی بال یوں بناتے ہو، کبھی اپنے آپ سے پوچھو نا اللہ نے تمہیں اتنا پیارا کیوں بنایا؟ غور کر رہے ہو؟ اپنی قدر جانو، اللہ نے یہ قد، یہ قامت، یہ سینہ، یہ مضبوطی کیوں دی ہے میرے بچوں؟ اس لیے میرے بھائیوں، کیونکہ یہ بازو وہ ہے جس سے نبی کے دین کے جھنڈے کو سنبھالنا ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ میں مطالبہ نہیں کروں گا لیکن آواز لگاؤ کہ اللہ کا شکر ہے اس وقت دنیا میں تقریباً 7 ارب سے زیادہ لوگ بستے ہیں۔ 7 ارب سے زیادہ لوگ بستے ہیں میرے بچوں، بھائیوں، بڑے بھائیوں، بزرگوں۔ آپ کی سب کی عزت میرے دل کے اندر ہے، اللہ اکبر۔ نہ آپ کو مائک دیا گیا ہے، نہ آپ کیمرے کے سامنے، لیکن کس محبت سے آپ بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ کے قدموں کے صدقے میری مغفرت فرمائے۔ کیا کمال اخلاص ہے آپ کا۔ میرے نوجوان دوستوں بزرگوں، ذرا توجہ سے میرے بڑے بھائیوں بزرگوں سوچو، 7 ارب لوگ اس وقت دنیا میں، زمین کا جو خطہ خشکی کا ہے نا، ٹھیک ہے، 7 ارب لوگ ہیں اور اس میں 1 ارب 60 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو مسلمان یعنی اہل یوں تو میرے بچوں بزرگوں، انسان تو پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہوا تھا، لیکن آپ دیکھیں آج انسانوں کی اکثریت دیکھیے 3/3 سے بھی زیادہ، 3/3 سے بھی زیادہ آپ دیکھیے ریشو اس کا اللہ کے دین سے ہٹا ہوا ہے۔ کہاں 7 ارب، 7 ارب میں اگر آپ ریشو نکالیں تو جو ہے اس کو اگر آپ کمپیر کریں 1 ارب 60 کروڑ سے، تو 1 ارب 7 کروڑ کا ریشو 7 ارب کے مقابلے میں کتنا تھوڑا نکلتا ہے۔ تو اپنی قسمت پر رشک کر دو کہ وہاں انجینئر بھی ہوں گے، ڈاکٹر بھی، یہاں پر بھی ہے، لیکن دنیاوی سارا علوم ہے، نہیں ملا تو خدا کی توحید نہیں ملی، اللہ کا عرفان نہیں ملا، اپنی پیدائش کا مقصد نہیں ملا، نیشنلٹیاں مل گئی، گاڑی بنگلے مل گئے، لیکن مریں گے تو ہمیشہ کے لیے جہنم، قبر میں آگ، آخرت میں آگ۔ تو خدا کا شکر ادا کرو، ہم میں ایسا کیا کمال تھا کہ اللہ نے ان 7 اربوں میں سے ہم میں کیا ایسا کمال تھا کہ نکال کر اپنی توحید کا نور بھی عطا فرمایا اور اٹھا کر اپنے محبوب کے قدموں میں بھی ڈال دیا۔ میں لفاظی نہیں کر رہا، خدا کی قسم حقیقت آپ کو، میں خطیبانہ لفاظی کا عادی بھی نہیں، میں اگر آپ کے سامنے لفظوں میں نہیں گھما رہا۔ آپ کو جو تھوڑا سے وقت ہے، جو اتنے اتنا لاکھوں روپے کا خرچہ ہوا ہے، اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ جائے اور اس کا مکمل کمال حاصل ہو جائے۔ اللہ ہمیں احساس ضیاء عطا فرمائے، درد عطا فرمائے کہ یہ سٹیج اچھل کود لطیفوں کے لیے نہیں ہوتے ہیں، یہ دین کی اتنا لاکھوں روپیہ، سنی کوئی 5 روپیہ 10 روپیہ 1000 روپیہ جمع کر کے دیکھا، 1 منٹ بھی میرے بچوں اس میں چاہیے کہ جو بھی آئے ضائع نہ کرے، ورنہ وہ خدا کو جواب کیا دے گا، اتنا وقت مل گیا تھا ڈیلیور نہیں کر سکا۔ نئی موضوع آتا ہے تو کسی اور کو چھوڑ دے یار کہ تو موضوع کو خراب کر کے بیان کر دے، دوسرا اچھا بیان کر سکتا تھا، اس کو دے دے تاکہ جو وقت ملا ہے اس میں فائدہ مکمل حاصل ہو سکے۔ توجہ ہے آپ کی۔ ایک بات تو میرے بچوں بزرگوں نوجوانوں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 6 سال کے بچے سے لے کر 12 سال، 12 سال سے لے کر 18 سال، 18 سال سے لے کر 22 سال، 22 سال سے لے کر 27 سال، 27 سال سے لے کر 35 سال، 35 سال سے لے کر 42 سال، 42 سال سے لے کر 55 سال، 55 سال سے لے کر 65 سال، 65 سال سے لے کر 75 سال، اس عمر کے جتنے میرے بڑے بھائی بزرگ بچے اور گھروں میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، اللہ سلامت رکھے، اپنے نبی کی یہ شان بڑی عقیدت سے سن لیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اپنی بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اللہ انہیں اپنی بیٹیوں کی خوشیاں دے، بچوں کی خوشیاں دے، اللہ ان کو مریض ہیں تو اللہ شفا دے۔ میری بڑی بہنیں مائیں بیٹیاں جو بیٹھی ہیں توجہ سے سنو، اب میں نے آپ کو مخاطب کر دیا ہے، اب ہم بھلے اوپر بیٹھے ہیں لیکن ہمارا کوئی کمال نہیں، بالخصوص میرا، یہ بزرگ ہے، میرا کوئی کمال نہیں، مجھے صرف علامہ نے اس لیے اوپر بٹھایا ہے کہ نبی کی شان بیان کر رہا ہوں، میرے پرزے کی کیا حیثیت، جو آئے گا بیٹھے گا اور لوگ زمین پر بیٹھ کر سنیں گے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، فیض نے تیرے یا نبی کر دیا مجھ کو کیا سے کیا، ورنہ دھرا ہوا تھا کیا مٹھی بھر اس غبار میں۔ کیا بات فرمائی سرکار حکیم الامت میں کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا، یہ شان حضور کی ہے۔ اب حضور کا جو غلام ہوتا ہے، جو حضور کی شان بیان کرتا ہے نا میرے بزرگوں دوستوں، آپ ہمارے جبوں میں پگڑیوں میں نہیں الجھنا، شان دیکھنی ہے تو حضور کی دیکھنا۔ اب جو ہے ہم سے نکل جاؤ، ہم تو آپ کی طرح ہیں، بلکہ
گرے ہوئے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ شان نبی پاک کی سن رہے ہیں، غور سے سنیے، جو نبی پاک کی شان بیان کرتا ہے نا، حضور اس کو منبر پر بٹھاتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور سرکار خود زمین پر بیٹھتے تھے۔ سبحان اللہ سرکار کریم خود مسجد نبوی شریف کی زمین پر بیٹھتے، اور میرے بڑے بھائیوں بزرگوں، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان بیان کرنے والا صحابی ہے، حضور اس کو منبر پر بٹھاتے ہیں، اور جب وہ شان میں کمال بیان کرتا ہے نا حضور کی، تو حضور بیٹھے بیٹھے ہی اپنی چادر یوں پھینک کر اس کو اللہ سبحان اللہ سبحان جو ہے اللہ اپنی چادر سرکار دو عالم بیٹھے بیٹھے اس کی طرف پھینک کر دیتے ہیں کہ لے خیرات قبول کر، تو نیچے بیٹھ کر سننا یہ نبی پاک کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ آپ کو کمتر نہیں سمجھنا اس وقت، تاکہ میں اور آپ اپنے خول سے نکل کر مدینے چلیں۔ اب آپ سنیے، اللہ رب العالمین نے ہمیں حضور کا کلمہ پڑھنے والا بنایا، توجہ ہے، سرکار کریم کا کلمہ پڑھنے والا بنایا۔ میرے دوست بزرگوں، عقیدہ ختم نبوت، میں پہلے کہہ رہا تھا، دوبارہ کہہ رہا ہوں، کلاس KG1 سے لے کر اوپر تک جتنے بیٹھے ہیں، میری بیٹیوں سے لے کر میری بڑی بہنوں تک، ان بچوں سے لے کر میرے بڑے بھائیوں تک، جملہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ 3 لفظ ہیں اس میں، ایک ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اب اس کا معنی سمجھ لو، دیکھو سمپل انداز میں، ٹھیک ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے ضروری کا جواب دو۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب اتنی تقریریں ختم نبوت پر کیوں ہوتی ہے؟ میں کہوں گا اس لیے بھائی، ختم نبوت جس کا معنی بھی آگے آئے گا، یہ کانسیپٹ، اس پر بلیو، اس پر ایمان ایسے ضروری ہے جیسے خدا کو ایک ماننا ضروری ہے۔ بے شک بے شک یہ اس درجے کی بات ہے۔ بے شک کوئی شخص حضور کو، کوئی شخص اللہ کو ایک مانتا ہو لیکن حضور کو آخری نبی نہ مانے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خدا کو ایک نہیں مانا۔ آپ کہیں گے اتنی اونچی بات ہے؟ میں کہوں گا ہاں، جلدی سے تھوڑے ٹائم پر اس موضوع کی اہمیت پر میں یہ جملہ آپ تک لے جانا چاہتا ہوں کہ جیسے خدا کو ایک کہنا اور جاننا، دل سے قبول کرنا اور زبان سے اعلان کرنا کتنا ضروری ہے، آپ کہیں گے اس سے زیادہ تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ سب سے ضروری عقیدہ یہی ہے کہ خدا کو ایک مانا جائے، ایک جانا جائے۔ ہم نے کہا حضور کو آخری نبی جاننا یہ اسی درجے کی بات ہے، بے شک کیونکہ یہ ضروریات دین سے ہے۔ یہ ضروریات دین کس کو کہتے ہیں؟ سادے انداز میں سن لو، قرآن سے ملنے والا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، توجہ میں چاہتا ہوں، جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے اسلام کے حوالے سے، وہ قرآن سے معلوم ہوتی ہے یا رسول اللہ کی سنت سے معلوم ہوتی ہے؟ توجہ ہے، میں صرف باریک نقطہ تاکہ کوئی کسی عالم دین کے ذہن پر ایک گرہ نہ گزرے، اس لیے میں کیونکہ بچوں کو مخاطب کر رہا ہوں تو درمیان میں پھر حاشیہ دے دیتا ہوں کہ دیکھیں، احکام شریعت جو ثابت ہوتی ہے وہ 4 دلیلوں سے، وہ قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ اسی طرح عقائد بھی 4 دلیلوں سے ثابت ہوتے ہیں، قرآن، سنت، سواد اعظم، عقل صحیح۔ جس طرح احکام کی 4 دلیلیں ہیں، اس طرح عقائد کی بھی 4 دلیلیں ہیں۔ عقیدہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ جس کو قبول کیے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا، قرآن سے ملتا ہے۔ اچھا، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اللہ رب العالمین جل وعلا کو ایک یقین کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی بالکل کرتا ہوں۔ سوال جواب میں بات کر رہا ہوں، کیوں کرتے؟ میں پوچھوں گا بیٹا کیوں کرتے ہو؟ کہ اس کے بغیر تو شاہ صاحب بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا اس عقیدے میں ایسا کیا ہے کہ اس کو قبول کیے بغیر مسلمان نہیں ہوتے؟ ٹیپ میں کیا ہے نا، پر بال کی کھان نکال تاکہ بالکل آپ موضوع کو پکڑ سکیں۔ میں نے پوچھا آپ اللہ رب العالمین جل وعلا کو ایک یقین کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی ربوبیت میں بھی ہے، الوہیت میں بھی ہے، خود کے ہونے میں بھی ہے، کائنات کو بنانے میں بھی ہے، کائنات کو چلانے میں بھی ہے۔ نہ اس کو کس نے بنایا، نہ اس کے ساتھ کوئی کائنات بنانے میں پارٹنر تھا، نہ کائنات کو چلانے میں پارٹنر۔ دین بھی وہ اکیلا ہی لاتا ہے، رات بھی وہ اکیلا ہی لاتا ہے۔ جس طرح وہ اپنے ہونے میں شریک نہیں ہے، اس طرح کارخانہ قدرت کو چلانے میں بھی شراکت نہیں رکھتا۔ بے شک بے شک سمجھ گئے آپ؟ اب آگے چلیے میرے دوست بزرگوں، کیونکہ موضوع توحید نہیں ختم نبوت ہے، اتنا تو جاننا ہر ایک پر لازم ہے۔ حضور، اب آپ دیکھیے، میں نے آپ سے پوچھا کہ میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے بزرگ، میری بڑی بہن، مجھے بتائیے آپ کہ آپ اللہ رب العالمین کو ایک یقین کرتی ہیں؟ ایک یقین کرتے ہیں؟ آپ نے کہا جی بالکل یقین کرتے ہیں۔ میں کہوں گا کیوں کرتے ہیں؟ کہیں گے اس کے بغیر تو بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے کہا یہ بات اتنی اہم کیوں ہو گئی کہ اس کے قبول کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ اس کے سورسز
یہ اتنے مضبوط ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے یہ بات کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ ہم تک پہنچنے والے جو اس کے ذرائع ہیں، سورس ہیں، یہ اتنے قیمتی، اتنے اونچے، اتنے عظمت والے، اتنے ایتھنٹک ہے کہ اس کے خلاف کوئی عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا قرآن۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، جیسے آپ نے توحید کے بارے میں عقیدہ رکھا کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جن دلائل سے یہ ہم تک پہنچ رہا ہے وہ دلیلیں اتنی مضبوط، اتنی ضروری، اتنی اہمیت والی ہے کہ اس کے مقابلے پر کوئی دوسرا عقیدہ نہیں آ سکتا۔ بس عقیدہ ختم نبوت بھی انہی دلیلوں سے پہنچا ہے جس دلیل سے توحید پہنچا۔ سمجھ گئے آپ کی بات؟ سمجھ گئے؟ سادے انداز میں، جیسے خدا کو ایک یقین کرنا ضروری ہے، رب کو ایک یقین کیے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح یوں سمجھ لیجیے جیسے گلاب اور خوشبو، گلاب اور خوشبو ہوگی گلاب میں ہوگی، گلاب سے جدا نہیں ہوگی۔ گلاب اور خوشبو ایک پیرلل ہے، ایک جیسے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین کی توحید بصورت قبولیت عقیدے کے اللہ کو ایک یقین کرنا ضروری ہے، اسی درجے میں، اسی قدر میں، اسی عظمت میں، اسی جذبے سے، اسی توانائی سے، اسی ذہنی سطح سے رسول اللہ کو آخری نبی تسلیم کرنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ اللہ۔ سمجھ گئے ہوں گے اس وقت، تو اتنا ضروری عقیدہ ہے تو اس کو بار بار سمجھنا ضروری ہے۔ جب آپ یہ سمجھ گئے، اب آپ دیکھیے حضور کا آخری نبی ہونا قرآن کی 100 آیتوں سے ثابت ہے۔ کتنی آیتوں سے؟ 100۔ ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا شاہ صاحب 100 آیتیں ضروری ہے، ایک آیت سے مسئلہ نہیں چلتا؟ کیونکہ ہم یہ جو تقریر آپ کے سامنے کر رہے ہیں نا، پہلے گھر میں چھوٹے بچوں کے سامنے کرتے ہیں۔ جس نے بچے کو مطمئن کر دیا اس نے سب کو مطمئن کر دیا، کہ اس کے ذہن میں بات کیسے اترے گی۔ اور کیجیے، سوال ہوا، غور کیجیے اس بات پر میرے دوستو بزرگوں، قرآن مجید کی 100 آیتیں، ایک دفعہ بول دیجئے کتنی؟ 100 آیتیں۔ اور قرآن کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس وقت سب سے ایتھنٹک سورس اور نالج اور انفارمیشن جس میں شک بھی نہیں ہے وہ صرف قرآن۔ بے شک، بے شک۔ کیا ہے بولیے؟ قرآن جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور جس طرح آپ کلام پاک کو کھولتے ہیں تو اوپر لکھا ہوا ملتا الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، اللہ رسول اس کے معنی کو جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند و شان کتاب جس میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے۔ مسجد گندگی کی جگہ ہے؟ بولیے، اگر کوئی گندگی لا کر رکھے گا اس کا قصور ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جگہ کا ترجمہ کمال سے کیا، سارے اشکالات اٹھا کے پھینک دیے، فرمایا وہ روشن اور بلند کتاب جس میں شک کی جگہ نہیں ہے، اگر قادیانی لائے گا تو گندگی اس کے سر ہے۔ قرآن میں شک، بے شک، بے یہ شک شک کی جگہ نہیں۔ اب آپ سنیے، میں نے کہا میرے بزرگوں دوستوں وقت مختصر ہے کہ ختم نبوت حضور کا آخری نبی ہونا، ابھی اس کو مزید آگے ریفائن کروں گا، کلیئر کروں گا، ذرا توجہ سنیے کیونکہ ہم بالکل سبجیکٹ پہ چل رہے ہیں، کلاس یعنی پارٹ 1 پارٹ 2 کر کے چل رہے ہیں۔ پہلے پارٹ 1 میں ہم بات کر رہے ہیں حضور کا آخری نبی ہونا۔ بات میں نے کی ہے ایسے ہی ضروری ہے جیسے خدا کو ایک ماننا ضروری ہے، خدا کو ایک ماننا جیسے ضروری ہے اسی طرح۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس سے بڑا جملہ تو میں نہیں سمجھا سکتا کہ کتنا اہم ترین موضوع ہے یہ۔ اب آپ غور کیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ جس سورس اور جس ریفرنس اور جن دلائل قطعیہ سے اللہ کا ایک ہونا قطعی الثبوت اور اس کے مدلولات کی دلالت بھی قطعی ہے، جس سے اللہ کا ایک ہونا ثابت ہو رہا ہے، اسی سے حضور کا آخری نبی ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ دوسری بات آگے چلیے جلدی سے، حضور کا آخری نبی ہونا میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں بہنوں قرآن کی 100 آیتوں میں، کتنی؟ 100 آیتوں میں، اور یہ شریعت کے چاروں دلائل کے ساتھ، کہیں عبارت ہے، کہیں اقتضاء ہے، کہیں اشارہ ہے، کہیں دلالت ہے، اس ترتیب کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے یا قرآن کی آیت سے جو علم نکالنے کے طریقے، یہ 4 ہی طریقے ہیں، یا عبارتاً ہوگا، یا اقتضاء ہوگا، یا اشارتاً ہوگا، یا دلالتاً ہوگا۔ ان چاروں اصول کو سامنے رکھتے ہیں تو قرآن کی 100 آیتیں، کتنی بولیے؟ 100 آیتیں۔ میں نے پہلے کلیئر کر دیا، تعجب سے مجھے نہیں دیکھنا، ہماری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں، جو بات کی جا رہی ہے وقت بہت مختصر ہے، قدر کر لیں آپ۔ قرآن کی 100 آیتیں، کتنی بولیے؟ 100۔ چہرہ کھلا کر بولیے 100 آیتیں۔ ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا شاہ جی یہ 100 کسی مسئلے کا ایتھنٹک ہونا
زور آور ہونا، قدر والا ہونا اس وقت ہوگا شاہ صاحب، مولانا صاحب، جب وہ آیت 100 دفعہ ہو۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، وہ کوئی بات قرآن میں اگر ایک دفعہ بھی آ جائے تو اس کا وہی درجہ ہے۔ تو کہنے کہ پھر آپ نے 100 دفعہ کیوں کہا؟ بات سمجھ رہے ہو؟ واہ 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 واہ، یہ جلسہ نہیں ہو رہا، ختم نبوت کورس ہو رہا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، بعد میں لکھ کر اپنے نام سے شائع کرنے میں بھی تفصیل جا سکتے ہیں۔ ہمارا کام ہے وما علیہ البلاغ، پہنچا دینا۔ غور کیجیے آپ، بچہ مجھ سے کہنے لگا کہ ایک آیت کا ذکر کیا ضروری ہے کہ آپ نے جو 100 کہا کہ 100 آیتیں حضور کے آخری نبی ہونے پر ہیں، تو ضروری ہے کسی بات کی اہمیت بنے گی جب وہ قرآن میں 100 دفعہ یا 10 دفعہ ہے؟ میں نے کہا نہیں بیٹا، کہنے کا مقصد یہ نہیں، وہ تو قرآن میں ایک دفعہ بھی کوئی بات آ گئی تو وہ ایک دفعہ بھی آئی ہے، وہ صراحت سے نہ آئے، اشارے سے بھی آ جائے تب بھی وہ درجہ رکھتی ہے۔ لیکن بیٹا میں بتانا یہ چاہتا ہوں، کچھ چیزیں قیمتی ہوتی ہیں نا تو قرآن اس کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے۔ ختم نبوت اگر ایک آیت میں بھی آ جاتی تو مسئلہ تو مکمل تھا، لیکن میں قدر کے طور پر تجھے بتا رہا ہوں یہ ایک نہیں 100 آیتوں میں ہے، تاکہ رب نے بار بار اس کو بتایا کہ کہیں تم میری توحید کی فکر میں نبی کی رسالت اور ختم نبوت کو نہ بھول جاؤ، کیونکہ تم فکر کر رہے ہو اور میں کب ملتا ہوں کہ جب نبی کی رسالت بھی قبول کی جائے اور ختم نبوت بھی قبول کی جائے۔ لہذا مجھے اپنی عقل سے نہیں تلاش کرنا، جو میں نے ضابطہ دیا اس سے تلاش کرنا۔ تو میرا ضابطہ یہ ہے کہ میری توحید، میرا ایک ہونا، میں اس کے زبان سے قبول کروں گا جس کے دل میں محمد رسول اللہ کی نبوت کے لیے ختم نبوت کا عقیدہ ہو۔ سبحان اللہ، وہ سبحان باتیں ہو گئی، اللہ، اب آگے چلتے ہیں، زیادہ تشریح کا وقت نہیں ہے۔ تیسری بات غور کیجیے، اب آ جائیے اس عقیدے کی وضاحت۔ عقیدہ ختم نبوت جگہ جگہ لکھا دیتے ہیں، علامہ صاحب بزرگوں نے یہی عقیدہ ذکر لکھا، عقیدہ ختم نبوت۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کو میں کھولتا ہوں آہستہ آہستہ، بالکل جیسے کلاس میں ہم بیٹھے ہیں اور بلیک بورڈ سامنے ہے اور ہم اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، کلاس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سے وقت ہے، غور کیجئے۔ عقیدہ ختم نبوت، میں آپ کو دوں چوک دوں کہ بیٹا آؤ یہ چوک لو اور لکھو بلیک بورڈ کے اوپر عقیدہ ختم نبوت۔ آپ نے لکھا عین قاف یا دال ہا عقیدہ، خا تان میم ختم، الف لام نون با واو تا نبوت۔ میں نے کہا بیٹا پڑھو کیا لکھا بلیک بورڈ پر؟ آپ نے کہا سر میں نے لکھا عقیدہ ختم نبوت۔ میں کہوں گا ایکسپلین فار می، بس اس کو ایکسپلین کرو۔ وہ کہے گا حضور میں کیسے بتاؤں؟ تو اب سنو، اب سمجھ لو، بلیک بورڈ پر ہم نے لکھ دیا عقیدہ ختم نبوت۔ اب ایک ایک لفظ، عقیدے کا معنی ایمان، بے شک بے شک، عقیدے کا معنی کیا ہے؟ ایمان۔ مختصر تقریر ہے، عقیدے کا معنی کیا ہے؟ ایمان۔ عقیدے کا معنی کیا ہے؟ ایمان۔ ختم، عقیدہ ختم نبوت، ختم۔ اب اس کا معنی سن لیجیے، آخری۔ بے شک، کیا معنی ہے اس کا؟ ختم نبوت، آخری نبی۔ ایک معنی یہ کریں گے، عقیدہ ختم نبوت، اس بات پر ایمان کے حضور پر نبوت ختم کر دی۔ سبحان اللہ، بے شک، جو نبوت آ رہی تھی نا وہ دروازہ بند ہو گیا۔ یعنی کیا مطلب ہوا مولانا صاحب اس کا؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آخری نبی نے دنیا میں آنا تھا وہ حضور بن گئے، جو آخری رسول نے دنیا میں آنا تھا، دنیا کا میں قید لگا رہا ہوں، دنیا میں آنا تھا وہ حضور آ گئے۔ آخری کتاب جو ملنی تھی وہ حضور کو مل گئی، آخری وحی جو آنی تھی وہ حضور پر آ گئی، آخری امت جو تھی وہ حضور کو مل گئی، آخری شریعت جو حضور پر ہے۔ کیا مطلب نکلا؟ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نئی وحی نہیں آئے گی، نیا کتاب نہیں آئے گی، نئی شریعت نہیں آئے گی۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب آگے چلیے، یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ میں نے کہا 100 آیتوں میں سے ایک ہی آیت مشہور میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، غور کیجیے آپ۔ ہم چوتھے مرحلے میں داخل ہو گئے، اس میں اپنی بات کو سمیٹیں گے مختصر کر کے۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ غور سے سنیے آپ، کیونکہ آج کل سیاستدان اور دیگر لوگ دیکھو جب وہ کہتے ہیں نا کہ جناب کمینے جب عروج پاتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ حال میں عدالت نے ایک بھونڈا بیان دیا جس کی ہم مذمت کرتے ہیں قادیانی کے بارے میں، کہتے جناب اس پر 295C کی FIR کٹی ہے، وہ 295C کے FIR پر ضمانت دے دی اس نے۔ توجہ ہے آپ، ضمانت دے دی اور ضمانت دینے کے بعد ریمارکس یہ دیے آئندہ بھی اس پر FIR نہیں کٹے گی۔ میں نے کہا اگر یہ تیرے باپ کو گولی مار دے پھر بھی نہیں کٹے گی؟ واہ واہ واہ،
یہ کیا ظلم ہے؟ توجہ ہے؟ جو ہم نے ثاقب نثار کا بھی جنازہ دیکھنا ہے، اور جس طرح وہ ذلیل ہوا اور اس کو اٹھانے والے عمرانڈو کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، جو نبی پاک کی ختم نبوت کے مقابلے پر آیا، خدا نے چن چن کر ان کو ذلیل کیا. اور تمہارے کوٹ شوٹ کی اوقات ہماری جوتے کی نیچے ہے. اپنی عزت چاہتے ہو تو اس کی عزت کرو جس کی عزت خدا بیان کر. بولو تاجدار ختم نبوت. قیامت کے دن علماء اور تنظیمیں پکڑی جائیں گی اگر اس کو کھل کر بیان کریں. یہ وقت احتیاط کا نہیں ہے، بے شک کھل کر طریقے سے بیان کرنے کا. بے شک بے شک مرشد. اور کر رہے ہیں آپ. خیر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. اللہ رب العالمین سب کو اچھا رکھے اور ہمیں مداہنت اور بے غیرتی سے بچائے. ورنہ یہی کراچی تھا، اللہ اکبر، کہ ہمارے لوگ جا کر ایک جگہ پر سموسہ توڑ رہے تھے اور وہ ختم نبوت کے بعد بات کر رہا تھا. جب ڈان کو بھگایا تو آپ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا دیکھو وقت فتنہ بات کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن چلو اب بھی بات کی ہے تو کھل کر بات کرنا اور کہنا کہ الطاف غداری کر رہا تھا. توجہ ہنسنے کی بات نہیں. ایک ایک فرعون کو ٹارگٹ نہیں کرو گے. ہمارے وہاں بھی ختم نبوت کی کانفرنس کا ایک نیا طرز ہے. پنجاب میں حال میں 4 بڈوں نے بھی ختم نبوت کانفرنس کی ہے. ان کو دوبارہ لوٹ کر برطانیہ امریکہ جانا ہے. تو ختم نبوت ختم نبوت، میں نے کہا قادیانی کا نام لینا، اس عقیدے پر ضرب کون لگا رہا ہے؟ آپ نے اس قادیانی کا نام نہیں لیا تو لوگوں کو کیا پتا چلا کہ ختم نبوت؟ تو نام نہیں لے کہ لیں گے تو وہاں نہیں جا سکیں گے. میں نے کہا جنت میں جانے کی فکر کرو، قبروں میں ٹانگیں آ گئی ہیں تمہاری، اب بھی فکر نہیں ہے. قادیانی کو قادیانی کہنا، سن لو یہ بات، یہ کوئی قانونی جرم نہیں ہے. ڈرتے کیوں ہو بھائی؟ وہ خود کو قادیانی کہہ رہا ہے اور ہم کون سے گردن کاٹنے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے نبی پاک، صحابہ اکرام، اہل بیت، انبیاء اکرام کے لیے گندی گندی بکواسیں اس نے لکھی ہے. تو لوگ اپنے ویزے اور اپنے اسٹیٹس کے لیے ڈرتے ہیں. میں نے کہا دوسرے طریقے سے بات کر لو. اگر ہمت اور غیرت نہیں ہے تو لوگوں کو بتاؤ کہ ڈکیت جو تھے کہ جنہوں نے ختم نبوت پر حملہ کیا، ان میں وہ خبیث مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے 1901 میں جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اور 1908 میں انتہائی عبرت اور گندی موت وہ مر گیا. توجہ ہے آپ کی؟ اتنی بولنے کی ہمیں اجازت ہے. موضوع بہت وسیع ہے لیکن میں پہلے اس قانون کو آپ کو سمجھانے کے لیے چل رہا ہوں. غور کیجئے گا. یہ آیت کریمہ جو ہے، اس میں یوں تو بہت سی آیتیں ہیں. سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں اس میں اللہ نے بتا دیا کس پر ایمان لانا ہے. پھر کہہ دیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. حضور کے بعد اگر کسی جدید نبی نے آنا ہوتا تو اس کو ڈال دیا جاتا عقیدے کو. اگر حضور کے بعد کوئی جدید نبی نے آنا ہے تو سوال بنتا ہے اس پر عقیدہ رکھنا قطعی ہے ضمنی ہے. غور کیجئے، حضور کے بعد اگر نبوت کا اجرا ہے اور نبی آئے گا تو اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے یا ضمنی ہے؟ اگر ضروری ہے تو قرآن سے بتاؤ، قرآن میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور غیر ضروری ہے تو پھر جو نہ مانے ان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ مرزا نے لکھا ہے جس طرح نوح کا انکار، جس طرح ابراہیم کا انکار، جس طرح محمد رسول اللہ کا انکار کفر ہے، اس طرح میرا بھی انکار کفر ہے. اب بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب مرزا نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس کے روحانی خزائن میں موجود ہے. جس طرح حضرت ابراہیم کا انکار کفر ہے اس لیے کہ قرآن سے وہ ثابت ہے. جس طرح نوح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کفر ہے اس لیے کہ قرآن سے ثابت ہے. جس طرح حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کفر ہے، کیوں؟ قرآن سے ثابت ہے. جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کفر ہے کیونکہ قرآن سے ثابت ہے. وہ کہتا ہے اسی طرح مجھے بھی جو نبی نہ مانے وہ کافر ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے یہ کھلا دعویٰ نبوت کا کیا کہ نہیں کیا؟ بے شک. مرزائی جو مسلمان مرزا غلام احمد ملعون کو نبی نہیں مانتے، مرزائی کہتے ہیں وہ کافر ہیں. اس کا مطلب ان کے نزدیک مرزا کو نبی ماننا ایمانیات میں سے ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں جبکہ قرآن کی 100 آیتیں، رسول اللہ کی 200 حدیثیں، حضرت ابو بکر سے لے کر آج تک ساری امت کا عمل تعامل یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا. توجہ ہے آپ کی؟ کبھی یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو نبی کا سیکرٹری مانتے ہیں. ہم نے کہا اس حیثیت سے کوئی انکار کرے تو کفر. تو میں نے کہا پھر بھی نبوت مستقل مانی گا، اس لیے تو فتویٰ کفر کا آ رہا ہے. کبھی کہتے نہیں جناب مہدی مانتے، میں نے کہا کوئی انکار کرے تو کہا کفر. تو میں نے کہا پھر پتا چلا کہ مہدیت کا عقیدہ تمہارے نزدیک ضمنی، یہ اباحت والا نہیں وہ بھی قطعی ہوا. تو چاہے تم مہدی کہو یا عیسیٰ موعود کہو، تم نے اس کو مستقل نبی مانا ہے.
اور قرآن کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر استقلالاً نبوت ختم کر دی گئی ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی مستقلاً قیامت تک نہیں آئے گا، سن لو۔ اور حضور نے اس طرح اپنی انگلی مبارک کو اٹھا کر شہادت کی مبارک انگلی اور درمیان کی وسطی انگلی کو جوڑ کر کہا میرے صحابہ، یعنی بچوں کی طرح سمجھایا، میرے صحابہ میرے بعد قیامت آئے گی، یہ میں ہوں اور یہ قیامت ہے، میرے بعد قیامت آئے گی لیکن اس کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور کیسے سمجھائیں حضور؟ سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ کی، لیکن وہ باتیں ذرا علمی ہوگی، آپ کو سننے میں تھوڑا بار لگے گا، میں پھر پیچھے آ جاتا ہوں۔ غور کیجیے، قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، مگر یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور یہ آخری نبی ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے۔ اس وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضور آخری نبی ہے، اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ کان اللہ بکل شیء علیما کا ذکر نہیں ہوتا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم غلط منصوبہ ذہن میں مت بنانا، اللہ سب کچھ جانتا ہے، تب کہہ رہا ہے کہ یہ خاتم النبی۔ خیر یہ تو ایک تفسیری بحث ہے، میں ادھر نہیں جاتا، آئیے پھر دوبارہ لوٹ کر آئیے، غور کیجیے۔ دیکھیں جو ہمارا استدلال ہے مسلمانوں کا، مسلمان قرآن کے جس آیت کے ٹکڑے سے اس پوری آیت میں اپنا موضوع بناتے ہیں وہ ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ، خاتم النبیین کس کو کہتے ہیں، اس پر عقیدہ کتنا ضروری ہے، یہ بحث کو ذہن میں جوڑ کر سنیے۔ ایک بات، خاتم النبیین اس پر امت کا اجماع ہے، اس پر امت کا اجماع ہے۔ آپ کہیں گے اجماع کس کو کہتے ہیں شاہ صاحب؟ میں نے کہا امت دور صحابہ سے لے کر آج تک جس چیز کو جس طرح سمجھتی رہی اور اس کے مقابلے سمجھنے والے کے خلاف کھڑی ہو گئی، وہ چیز عقیدے کے اندر ایسی ہے کہ اس کی مخالفت جائز نہیں۔ اب آپ دیکھیں وہ خاتم النبیین، اس کا معنی کیا ہوگا؟ میں نے کہا اس کا معنی وہی بتائے گا جس پر یہ اتر رہا ہے، اس کا معنی وہی بتائیں گے جو سامنے موجود ہیں۔ سمپل بات ہے نا، یعنی جس نبی پر یہ آیت اتر رہی ہے اس کو پتا ہے اس کا معنی کیا ہے، اور جن کو نبی نے بتایا سب سے پہلی جماعت صحابہ کی ہے۔ توجہ ہے، اس آیت سے مراد خاتم النبیین کا معنی اگر یہ ہوتا کہ مہر انگوٹھی کہ حضور جس کو لگا دے وہ نبی بن جائے، تو ابو بکر صدیق کبھی مسلمہ کذاب سے جھگڑا نہیں کرتے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق جماعت صحابہ نے خاتم ان کا عمل، ان صحابہ کا عمل اور ان صحابہ کا عمل، امت کا اجماع یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے پوری امت میں خاتم النبیین سے ایک ہی معنی سمجھا ہے کہ حضور آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ ورنہ جا کر مسلمہ سے پوچھتے، اگر ایسا ہوتا بفرض محال، اس آیت کا معنی یہ ہوتا، ختم کا معنی مہر انگوٹھی لے لیا جاتا کہ حضور جس پر لگا دے وہ نبی ہو جائیں، تو حضرت ابو بکر صدیق بفرض محال یہ ایک توجہ کرنا، ایک خط لکھتے مسلمہ کو کہ یار گنجائش تو قرآن کے اندر موجود ہے، کیونکہ غور کرنا گنجائش تو قرآن کے اندر موجود ہے معاذ اللہ کہ خاتم النبیین کا معنی اجراء نبوت، آگے نبوت چل سکتی ہے، مصطفیٰ سے استفادہ کر کے حضور جس کو نبوت کی مہر لگا دیں وہ نبی بن سکتا ہے۔ اگر یہ کانسیپٹ ان کے سامنے ہوتا جن کو قرآن کنتم خیر امت، سب سے عظیم جماعت کہا ہے، قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والا کہا ہے، ان کو کہا ہے، ان کو کہا کہ تم اس امت پر گواہ ہو، ہماری توحید پر گواہ ہو، وہ پارسا طبقہ جماعت صحابہ اگر خاتم النبیین کا معنی یہ سمجھتے کہ حضور سے استفادہ کر کے حضور کی صحبت میں بیٹھ کر کوئی دوسرا نبی بن سکتا ہے، تو کبھی ابو بکر صدیق علی سے کہتے یار آیت میں تو گنجائش موجود ہے، معاذ اللہ ایک الزامن بتا رہا ہوں گنجائش موجود ہے، تو جھگڑا کرنے سے پہلے اس سے وضاحت نہ لے لیں کہ تجھے حضور نے کوئی انگوٹھی لگائی، تجھے استفادہ کیا۔ صحابہ نے اس پر
توجہ نہیں دی بلکہ ڈائریکٹ اس کے سر اتارنے کی کوشش کی. تو صحابہ کے عمل نے بتا دیا کہ خاتم النبیین کا معنی انگوٹھی لگا کر کسی کو نبی بنانا نہیں، بلکہ ان کے عمل نے بتایا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری ہے. اس لیے انہوں نے کسی اور بات کو نہیں سنا، نہ سمجھا، نہ سمجھنے کی کوشش کی. ڈائریکٹ انہوں نے مسلمہ کا سر اس لیے اتارا کیونکہ آیت یہی بتاتی تھی کہ حضور آخری ہے، آپ کے بعد قیامت آئے گی اور کوئی نبی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بات تو یہ ہے، توجہ ہے آپ کی، یہ کیوں ہے میرے دوستو؟ اللہ اکبر. دیکھیں سورہ نساء کی آیت ہے. ایک تو خاتم النبیین کا معنی کیا کریں گے یہ بھی میں ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں. میں پوری مرزائیت کی جماعت کی پوری بساط کو لپیٹ کر چند جملوں میں عرض کرتا ہوں، ذرا غور کرنا. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی 5 دن کا ختم نبوت رکھے. میں کہتا ہوں آدھے گھنٹے میں یہ مسئلہ سالو ہو سکتا ہے. غور کیجئے. اب ہاں یہ ضرور ہے جہاں ہو رہا ہے استغفر اللہ، ہم اہانت نہیں کر رہے، معاذ اللہ، وہ مخلص لوگ ہیں جو 5 روزہ یا 10 روزہ ختم نبوت کورسز کراتے ہیں، مخلص لوگ ہیں. میں اہانت کی نیت سے نہیں کہہ رہا استغفر اللہ. حضور کی زندگی پر تو بندہ وہ تفصیل سے دلائل دکھاتے ہیں، لیکن میں مضمون کی سمری اور خلاصے کے طور پر آپ سے بات اب آخری مرحلے میں انتہائی قیمتی باتیں ہوں گی، بس ذرا توجہ کرنا. وہ سارا اڈھیل دینا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اگلی ہماری سانس ہے کہ نہیں. علم کو چھپا کر کرنا کیا ہے بتا دیجئے، ریکارڈ ہو جائے گا. جس نے ایک نے بھی سن لیا تو ہمارا بیڑا پار ہوگا. اب یہ چند منٹ کی بات انتہائی قیمتی آگے جا رہی ہے. پہلی بات سنیے آپ، خاتم النبیین عربی زبان ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو اس کا معنی ابھی ہم بتاتے ہیں. رسول کریم کی حدیث موجود ہے، کیونکہ مرزا نے خود بخاری شریف کو، مرزا ملعون نے خود بخاری شریف کو روحانی خزائن میں درجن جگہ لکھا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. علماء اس پر غور کریں. مناظرے کے اندر اگر قادیانی بھاگے پہلے تو مناظرہ نہیں، اس بات کو سامنے رکھے کہ مناظرے میں ہوتا یہی ہے، مباحثے میں ہوتا یہی ہے کہ تیرے نزدیک کون سے سورس ایتھنٹک ہے، اور تاکہ وہ مشترکات جو کمبائن ہو اس سے بات کی جائے تاکہ انکار نہ ہو سکے. میں اپنی کتاب پڑھوں تو اگلا کہ جناب یہ تو تمہاری لکھی ہوئی ہے. تو پہلے ہم دلائل طے کرتے ہیں کسی بھی بد مذہب سے کہ یہ بتا قرآن تو سب کے نزدیک متفق ہے، شرح کس تفصیل سے ہوگی، حدیث کی شرح کی، تاکہ جب طے ہو جائے تو نہ وہ بھاگ سکے نہ ہم پیچھے ہٹیں. واہ واہ واہ. یہ الجھانے کے لیے نہیں ہے، سمجھانے. یہ بات مناظرے کے لیے نہیں ہو رہی ہے. غور کیجئے. اگر کوئی قادیانی کے چنگل میں پھنسا ہے وہ غور کرے، ابھی بھی اس میں روح کا پرندہ موجود ہے. ہم اس کو دعوت ایمان دیتے ہیں، دعوت فکر دیتے ہیں کہ ابھی تک تجھے موت نہیں آئی ہے، رسول اللہ سے غداری چھوڑ اور آ. جب کفار نے کلمہ پڑھ کر مومن ہو گئے اور ادھر جانے والے ادھر آ گئے تو ہم اسی تبلیغ پر تمہیں نصیحت کرتے ہیں. اور سرکار نے مولا شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ تیری تبلیغ پر اگر ایک بھی مومن ہو گیا نا علی تو روئے زمین کے سرخ اونٹوں کی دولت سے زیادہ تیری عزیز ہے. ہم اقدام یعنی جو سمجھنا چاہتا ہے اس کو دعوت فکر دیتے ہیں، جو ڈھیٹ ہے اس پر خدا کی لعنت کرتے ہیں. جو سمجھنا چاہتا ہے غور کرے. وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. خاتم النبیین کا معنی کیا ہے یہ آگے کرتے ہیں. پہلے حضور کی حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث، خلاصہ یہ بیان کر دیا گیا ہوگا. حضور نے فرمایا سنو میرے صحابہ، تم ایک مثال میں نہ دوں؟ کہ لگے یا رسول اللہ کیا؟ روایت بالمعنی بیان کر رہا ہوں تقریر کے ساتھ، یوں سمجھیے کہ متن نہیں ہے بلکہ حواشی کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. سنیے. کہا میرے صحابہ میں تمہیں ایک بات سمجھاؤں. دیکھو ایک باپ جیسے اپنے گود کے بچے کو سمجھاتا ہے نا، حضور نے اس طرح امت کو سمجھایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہائے ہائے، اتنا آسان کر کے کیوں سمجھایا؟ کیونکہ عقیدہ ضروری تھا، بے شک بے شک. اس کو تسلیم کرنا ضروری تھا. اس لیے کہیں بات چھوٹے سے کچے دماغ کو سمجھ میں نہ آئے، بات موٹی ہو گئی. اب آپ دیکھو غور سے سنو، سرکار اپنے صحابہ کو کیسے سمجھاتے ہیں، بلکہ ساری امت کو ایسے کیسے سمجھاتے ہیں جیسے ماں ایک ضروری بات اپنے گود کے بچے کو سمجھاتی ہے، اس کے مزاج بتاتی ہے، اس کی رعایت بتاتی ہے تاکہ بچہ سمجھ جائے. تو ماؤں سے زیادہ چاہنے والے رسول اللہ ہمیں جہنم سے بچاتے ہوئے اپنے آخری نبی ہونے کو کس طرح مثال دیتے ہیں. فرمایا میرے صحابہ بتاؤ، ایک بندے نے نا بڑا خوبصورت محل بنایا. اب غور کرنا. فرمایا انا رجل بنا دارا، ایک بندے نے بڑا خوبصورت محل بنایا. یہ حضور بیان کر رہے ہیں مثال. جی یا رسول اللہ. پھر فرمایا وہ احسنہ و اجملہ، بہت خوبصورت بنایا، بڑے فانوس لگائے، سنگ مرمر لگایا، ٹائلیں لگائی، سب کچھ لگایا.
پھر کیا فرمایا پھر لوگ آتے تھے اور اس محل کو دیکھتے تھے اور یعجبون الناس اور لوگ کہتے واہ یار اس کی کھڑکی دیکھو یہ حضور واقعہ بیان کر رہے ہیں یار کیا محل بنایا دروازہ دیکھو لیکن حضور کہتے ہیں جو اس کی مرکزی دیوار تھی نا مین انٹرنس جو تھا اس میں ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی تھی ایک اینٹ اب مثال دیکھو ایک اینٹ اور اسی اینٹ پر پورے محل کا حسن تھا تو جو گھوم رہے پھر رہے تھا نا فرسٹ فلور پر گئے سیکنڈ فلور پر گئے پورا محل دیکھا جب وہ فرنٹ پر آئے نا انہوں نے کہا یہ ایک اینٹ نہ ہونے کی وجہ سے سارا محل اب دیکھو تو پھیکا لگتا ہے حضور فرماتے ہیں وہ کہتے تھے ہائے کاش یہ آخری اینٹ اس میں لگ جاتی نا تو واقعی میں محل کا حسن واضح ہو جاتا حضور یہ سمجھانے کے بعد کہتے ہیں فرما انا حاضر اللبنا فرمایا وہ محل نبوت کا ہے اور اس کی آخری اینٹ میں ہوں میرے مسلمان بھائیوں میری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میرے بھائیوں میں تمہارے پاؤں پر ہاتھ لگا کر کہتا ہوں اتنی آسان مثال کے بعد بھی کوئی پوچھے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے حضور کہتے ہیں انا حاضر اللبنا میں وہ آخری اینٹ ہوں ختم نبوت کا معنی کیا ہے رسول اللہ نے سمجھا دیا اور مثال دی قلعے کی ایک مثال فرمایا ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی تھی خاتم النبیین ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی تھی فرمایا لوگ گھوم کر کہتے تھے تعجب کرتے تھے یار محل جب تک اندر سے دیکھا تو حسین تھا لیکن جب مرکزی دیوار کو دیکھا ہے اس میں ایک اینٹ نہیں لگی کاش یہ آخری اینٹ لگ جاتی حضور مثال دے رہے جو سیر کرنے آئے نا محل کو دیکھنے آئے نا گھومنے پھرنے پکنک پر آئے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ آخری اینٹ لگ جاتی نا تو اس محل کا حسن برقرار ہو جاتا پھر حضور کہتے سن لیا میرے صحابہ ہاں فرمایا وہ نبوت والا محل ہے اس کی آخری اینٹ میں میرے جیسا بیکار آدمی بول رہا ہے اس کو چھوڑو لیکن بات حضور کی بولو سبحان فرمایا انا هذه اللبنہ میں وہ آخری اینٹ ہوں میری بہنیں میری بیٹیاں میرے بچے اسکول کے بچے بتاؤ اس مثال سے سمجھ میں نہیں آیا کہ حضور آخری بے شک دیکھو اب آپ دیکھیے اگر کوئی گنجائش ہوتی تو حضور کہتے دو اینٹیں کی جگہ رہ گئی ایک میں ہوں ایک میرے بعد کوئی آئے گا ایسا ہوا بولو میرے بھائیو حضور کہتے نہیں 4 اینٹوں کی جگہ رہ گئی 5 اینٹیں رہ گئی 10 اینٹیں رہ گئی ہیں جو بعد میں آتے رہیں گے حضور کے بعد کسی نبی اجرائے نبوت کا جاری رہنا یہ نہیں تھا کہاں لکھا ہوا ہے میں نے کہا میرے بھائی اس مثال کو دیکھ اس میں حضور کیا کہتے ہیں ایک اینٹ کی جگہ تھی وہ انا حاضر اللبنہ اور وہ اینٹ میں ہوں اور قصر نبوت مکمل ہو گیا ہے اب صرف اس کو دیکھا جائے اور قبول کیا جائے اب اس میں نہ اضافے کی گنجائش ہے نہ اس میں کوئی کمی کی رعایت ہے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس سے مضمون سمجھ میں آ جانا چاہیے اب بات کو اختتام پر لے جاتا ہے وخاتم النبیین اس کی قرات 2 طریقے سے ہے اس میں مرزائی خام خول جانے کی کوشش کرتا ہے غور کرنا میں نے کہا سن تعلیق بالمحال محال اگر حضور کے بعد کوئی نبی آنا بھی تھا تو اس بندے میں ایسا کمال کیا ہونا تھا کہ جس کو نبی بنانا تھا تو مرزائی کہتے دراصل جو حضور کے عشق میں نہا جائے نا وہ نبی بن جاتا ہے تو میں نے کہا صدیق اکبر میں کیا کمی تھی خود غور کر مولا علی میں کیا کمی تھی ہاں جن کو حضور کہیں کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون اتنا قریب لا کر بیان کرے اور پھر کہے لا نبی بعد لیکن علی میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی غور کریں حضور کے بعد اگر کسی نبی نے آنا بھی ہوتا بفرض محال ایسا نہیں ہے لیکن پوچھتے کہ بھائی اس میں بھی تو کوئی کوالٹی ہونی چاہیے تھی کہتے نہیں حضور بعد والے کو نبی بناتے ہیں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا پہلے تو پھنستے ہیں جب دلائل سامنے آتے تو پھر پینترا بدلتے ہیں العیاذ باللہ کہتے نہیں حضور کی طرح کوئی نبی نہیں آئے گا میں نے کہا تم نے لکھا ہے آگے بتاؤں گا کہتے حضور کی طرح نبی نہیں آئے گا لیکن حضور اس کو نبی بنا دیں گے ہم نے کہا کس کو بنائیں گے کہنے گے جو حضور کی اطاعت اور فرمان برداری کرتا رہے گا نا اور حضور سے محبت کرتا رہے گا اور حضور سے نسبت پا جائے گا تو وہ نبی ہو جائے گا تو میں نے کہا حسین میں کیا کمی تھی نانا کی اتباع میں گردن کٹوا دی
گود کے بچے علی اصغر سرکار کی گردن کٹوا دی. وہ نوجوان جس پر ساری امت قربان ہو جائے میرے آقا سرکار حضرت سیدنا علی اکبر کی گردن کٹوا دی. ان سے بڑا متبع سنت کون ہوگا؟ ان سے بڑا شریعت کا پابند کون ہوگا؟ بدر والوں میں کیا کمی تھی؟ یا رسول اللہ اشارہ کریں تو ہم جو ہے سمندر میں گھوڑے دوڑا دیں. یا رسول اللہ اشارہ کریں تلوار گردن پر رکھی حضرت سعد بن عبادہ نے. حضور اشارہ کریں سر اتار دیں اور یقین دلا دیں کہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ آپ پیارے ہیں. ان میں کیا کمی تھی؟ اگر اتباع نبی کی اتباع اور محبت سے کوئی نبی بنتا تو محبت کا معیار ابو بکر ہے جس نے غار ہرا میں جان دے دی اور راہ میں رہا. عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، عشرہ مبشرہ ہے، بیعت رضوان ہے، قبل فتح بعد فتح، حسنین کریمین ہے، مولانا حسن مجتبی ہے، حضرت سیدنا حسین ہے، غوث اعظم ہے، غریب نواز ہے. اللہ اکبر. ان میں کیا کمی تھی؟ غور کر رہے ہو؟ میرا غریب نواز شہزادوں کے گھر پیدا ہوا، بادشاہوں کے گھر. بولو سبحان اللہ. میرا غوث اعظم بادشاہوں کے گھر پیدا ہوا، لیکن نانا کے دین کو شریعت کی اتباع کے توجہ کرنا، شریعت کی اتباع کے لیے آرام کو چھوڑا، چین کو چھوڑا. سرکار غریب نواز اجمیر گئے. اجمیر کوئی عام جگہ نہیں تھی، ہندوؤں کا مرکز تھا. پرتھوی راج جیسے دہشت گرد جو لوگوں کو چبا ڈالے. ڈیوٹی لگ گئی سب سے سنگلاخ علاقے میں. توجہ ہے آپ کی؟ گدی نہیں کہ جہاں دیکھو تری تو وہاں بچھائی دری. میں نے کہا چشتی لکھنا آسان ہے، چشتی لکھنا آسان ہے، لیکن نور محمد مہروی اور شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی کے راستے پر چلنا بڑا مشکل ہے. سن لو، توسا اور سیال ہو، نظام و مخدوم سمنا ہو، بختیار کاکی ہو یا بابا فرید ہو، جنہوں نے بتایا چشتی لکھنا ہے تو غریب نواز کے راستے پر چلنا کیسا ہے. پڑھ کر دیکھو تفضیلیوں. تم سمجھتے ہو ڈھول پیٹ کر بندہ کام کر جاتا ہے. سلام پیش کرتا ہوں سیال شریف کو. شیخ الاسلام سرکار قمر الدین سیالوی نے سب سے پہلے بتایا کہ سلسلے میں ربز نہ آئے. اپنی زندگی کی شاہکار کتاب شیعہ مذہب لکھ کر قیامت تک بتا دیا کہ سلسلہ چشتیہ کو ربز سے دور کا بھی تعلق نہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. توجہ ہے جو سمجھ رہے ہیں وہ سنیے میرے دوستو. غریب نواز کا بندہ تقویٰ پڑھتا ہے تو بندہ حیران ہوتا ہے، ہائے یہ ایسے ہیں تو صحابہ کیسے ہوں گے؟ غوث اعظم کی پرہیزگاری، غوث اعظم کا نام آئے بندے کے اندر خون بڑھ جاتا ہے. بے شک میں آج ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، کمال کی بات تھی. غوث اعظم کتنے عظیم، لیکن ان کو صحابی کہا جا سکتا ہے؟ تو بتاؤ پھر صحابی کتنا عظیم ہوگا. اللہ، غوث اعظم کی اتنی عظمت ہے لیکن ان کو صحابی کا لقب نہیں دیا جا سکتا. تو بتاؤ کہ جن پر غوث پاک نثار ہو جائے وہ صحابی ہے تو اس کا ادب کتنا لازم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تفضیلی ہم سے پوچھتا ہے صحابی کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا جو شجرے میں تو نے بزرگ رکھے ہیں نا ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. جن کی کرامتیں بیان کرتے ہوئے تیری زبان نہیں تھکتی، ہم الحمدللہ ان کو جنتی یقین کرتے ہیں. معاذ اللہ خدا نہ کرے مسلم اولیاء سے بیر ہو جائیں. میں نے کہا تیرے شجرے میں جتنے بزرگ ہیں نا ان کو ولی تو کہا جائے گا، صحابی نہیں کہا جائے گا. معاویہ وہ ہیں جنہیں صحابی کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اندازہ لگاؤ ان کی غوثیت کیا ہوگی، ان کی قطبیت کیا ہوگی، ان کا معیار کیا ہوگا. پھر اوپر درجے میں مولا علی ہے، ان کی شان کیا ہوگی. اور نبیوں کے بعد اور صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر ہے تو اس کی اٹھان کیا ہوگی. سنو میرے دوستو، اس لیے جاہل کو پیر نہیں ہونا چاہیے. خود بھی بیڑا غرق کرے گا دوسرا بھی غرق کرے گا. قوال چاہے گا تو نقطہ انگلیوں پر جیسے گھمائے گا اس کو، قوال کے وہ سر پر چلے گا. عالم ہوگا تو وہ سر نہیں دیکھے گا، شعر پر نظر رکھے گا کہ قرآن اس کو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، عقیدہ اہل سنت قبول کرتا کہ نہیں کرتا. کہتے ہم فارسی کلام سنتے ہیں. میں نے کہا ایک مسئلے کا ترجمہ تو نہیں کر سکتا. کہتے طرز اچھا لگتا ہے. تو میں نے کہا طرزوں پر روحانیت آتی ہے یا کلام پر آتی ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. کہتے آپ قوالی کے خلاف ہیں. میں نے کہا آپ بغیر وضو کے کوئی نماز پڑھے تو آپ کوئی کہ نماز نہیں ہوئی تو آپ نماز کے خلاف ہیں. آپ کہیں گے شرائط کے ساتھ ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں شرائط کے ساتھ. واہ 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 مرشد واہ. پہلے وہ شرطیں پیدا کر، پہلے وہ شرط جو کام دین کے وہ کر لے، بعد میں یہ کرتے ہیں جو کرنے وہ. آئیے میرے دوستو، اللہ اکبر. یہ ہمارا شہنشاہ ساجد بھی آ گیا ہے، غور کرنا بھی.
یہ دیکھو دل کو ایسا گرمائے گا کہ پھر ہم نے جو بس تیار کر لی ہے نا اس میں ایندھن آئے گا اور پھر اڑ کر ہم پہنچیں گے کہ ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے لے رضا سب تو چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. بات ختم ہو رہی ہے. ختم نبوت خاتم النبیین کا معنی اس حدیث سے سمجھ میں آ گیا. میں آخری ہی ہوں ٹھیک ہے. اب اس پر علماء کی بحث دیکھیے. پہلی بحث صحابہ کا اجماع ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی اور وہ امت کی سب سے پہلی جماعت ہے. اور قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ایمان ایسے لاؤ جیسے ابوبکر عمر عثمان علی صحابہ لائے. خاتم النبیین کا معنی انہوں نے آخری نبی ہی یقین کیا. اسی لیے مسلمان نے جب دعویٰ نبوت کیا تو اس کا سر اتارے بغیر چھوڑا نہیں. یہاں تک کہ صدیق اکبر نے کہا ساری امت مر جائے لیکن مسلمہ زندہ نہ رہے اس لیے کہ حضور کے گریبان تک ہاتھ بڑھانے والا زندہ رہ جائے تو ہم نے مسجدیں بنا کر کیا کرنا ہے اور مدرسے بنا کر کیا. توجہ ہے آپ کی میرے دوستوں بزرگوں. اب غور کیجئے خاتم النبیین کے معنی کی طرف. ایک تو اجماع صحابہ ہے اور قرآن نے کہا وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو صحابہ کے اجماع کے خلاف چلے گا رب نے فرمایا اس کو ہم جہنم کی طرف دھکیلیں گے اور اتنا ناراض ہو جائیں گے کہ دوبارہ توبہ کی توفیق نہیں دیں گے یہاں تک کہ وہ جہنم میں گر جائے گا. وہ ساعت مسیرہ اور برا ٹھکانہ ہے. تو صحابہ نے جو فیصلہ کر دیا اجماعاً اس کا خلاف کرنا رب کو اتنا ناراض کرتا ہے کہ رب پھر توبہ کی توفیق نہیں دیتا. صحابہ کا اجماع ہے کہ حضور آخری نبی. ایک بات. دوسری بات یہاں پر عرض کرتا ہوں غور کرو. علماء لغات العربیہ ابھی حضور کی طرف آ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے تو حدیث آ گئی کیونکہ یہ عربی زبان ہے نا. عربی زبان میں قرآن اترا ہے تو اس کو لغت سے بھی حل کرتے ہیں. لغت کا بھی اس بات پر اجماع ہے. تاج العروج تاریخ کتاب دیکھیں کہ جب خاتم کی نسبت جماعت کی طرف ہو خاتم کی نسبت جب جماعت کی طرف ہو تو معنی آخری ہوگا. تو خاتم النبیین نبیین پوری جماعت ہے تو خاتم النبیین کی اضافت جب خاتم کی نسبت نبیین کی طرف ہوئی تو معنی ہوگا آخری. سنو کیا کہنا چاہ رہا ہوں پھر دوبارہ آپ کے پاؤں پر ہاتھ لگا کر آپ کو تازہ کروں اور آپ کی توجہ چاہوں. وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. کوئی بچہ نوجوان میرا بھائی بزرگ کھڑے ہو کر کہے مولانا صاحب خاتم النبیین تو عربی میں ہے اس کا معنی کیا ہوگا. اس کا میں جواب دے رہا ہوں قرآن کو سامنے رکھ کر تمام 1,24,000 صحابہ کو سامنے رکھ کر دور قرن اول سے لے کر آج تک 1500 سال کی امت کے اولیاء کو سامنے رکھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ کر معنی کر رہا ہوں. بیٹا تو نے پوچھا خاتم النبیین کا معنی کیا ہے میں کہوں گا ایک ہی معنی ہے اور سب نے اس کا جواب دینا ہے آخری. خاتم کا معنی کیا ہے انگلی اٹھا کر کو آخری. یہ بہت مبارک ذکر ہے. اس نیت سے کہو کہ اللہ یہ بولنے سے مجھے بخش دے خدا کی قسم اللہ کی رحمت ٹالے گی نہیں اس بات. خاتم کا معنی کیا ہے مولانا صاحب آخری. ہاتھ نیچے نہ پاؤں پہ ہاتھ آخری مل کر آخری. کیا مطلب اس کا. میں نے کہا خاتم کا معنی آخری ہونا یہ حصر حقیقی ہے. حصر حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ اس سے دوسرا معنی نہ بن پائے. حصر اضافی نہیں ہے. بس اس کی پھر وضاحت پہ چلے گی. حصر حقیقی ہے. حصر حقیقی ہے کیا مطلب. خاتم کا معنی کیونکہ یہ قرآن میں آ گیا تو اس کا ثبوت قطعی ہوا اور پوری امت کا اجماع اس کے مدلول پر قطعی ہوا. تو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت اور جو چیز قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہو جائیں اس کو اس کے معنی سے ہٹانا کیونکہ خاتم کا لفظ قرآن میں آ گیا تو قطعی ہے. اب اس کے مدلول پر اس کا معنی کیا بنے گا کیونکہ ہر زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں لیکن جب ایک معنی متعین کر لیا جائے تو پھر باقی معنی نکل جاتے ہیں. خاتم کے اگر درجنوں معنی بھی ہو امت کا اجماع ہوا ایک معنی پر اور وہ ہے آخری اور یہ اجماع نے اس کی دلالت کو قطعی کر دیا. اب آخر سے ہٹ کر دوسرا معنی کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اس لیے تحذر الناس والا بہار ہوا. یہ اب میں آپ کے ذہن سے سمجھا دوں. خاتم النبیین کا معنی ہے آخری. اب آپ غور کیجیے اس کو دوسرے انداز میں ادھر سے سمجھا دوں. زندگی کے لیے اپنے لمحے کو آخری سمجھتے ہوئے امید سمجھتے ہوئے بات کر رہا ہوں آپ سے.
کیونکہ بندہ جب اپنی ہر سانس کو آخری سمجھے نا تو ہر نعمت کا اسے قدر آ جائے. اپنے ہر سجدے کو آخری سمجھو, پھر دیکھو سجدے میں لذت آئے. اپنی ہر نماز کو آخری نماز پڑھو, پھر دیکھنا نماز کی لذت. اپنی ہر محفل کو آخری سمجھو, پھر تمہیں پتا چلے گا جناب یہ پھول مرجھا گئے ہیں لیکن اس کی خوشبو ابھی بھی آ رہی ہے. لیکن اگر اپنے آپ کو طوالت میں رکھو گے تو نعمت کھو جاؤ گے. لمبی امیدیں ایمان کا بیڑا غرق کر دے گی. ہمیشہ اپنی آخری سانس کو آخری سمجھو, آخری سجدے کو آخری سجدہ سمجھو. پتہ نہیں دوسرا سجدہ فجر پڑھی ہے ظہر پڑھ پاؤں گا کہ نہیں پڑھ پاؤں گا. اس دن تجھے پتا چلے گا کہ یہ جو میں نے فجر پڑھی ہے نا کمال ہے, ظہر کا وقت آ گیا ہے, منہ سے شہد کا ذائقہ ہی نہیں جاتا, پیشانی سے خوشبو نہیں جاتی. یہ جو شیطان لمبا کرتا ہے نا, ابے تم مرے گا, میرا بازو دیکھ کتنا مضبوط ہے, تو یہ کھاتا ہے, تو یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکہ ہے. تو جو اپنی ہر بات کو آخری سمجھے اس کو بچے اپنے گھر کی اولاد پر بھی پیار آئے گا, چھوٹے سے جھونپڑے پر بھی قدر آ جائے. علماء سے آخری ہاتھ میں, یہ نیک لوگ ہیں ان سے ہاتھ ملاؤ بندہ جنتی ہو جاتا ہے. لوگ پیسے آج جب ملائے گا نا, یا اللہ یہ میرا شاید آخری عمل ہو تو میں بخش دیا جاؤں, پھر تجھے پتا چلے گا کہ علماء کی قدر. میں اس جذبے سے یہ آخری بات آپ کی خدمت میں اللہ کو گواہ بنا کر عرض کر رہا ہوں. غور کیجیے آپ, خاتم النبیین کا معنی آخری ہونے کی پہلی بات کہ اس کی اب دیکھیں اس کی قرات دو طریقے سے ہے, کیونکہ قرآن مجید کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک آیت کو پڑھنے کے 7 طریقے ہیں. ٹھیک ہے جی, 7 قبیلے عرب کے فصیح عرب تھے, ان کے پڑھنے کا طریقہ الگ الگ تھا. جمہور کی قرات یہ ہے, امام عاصم کی قرات خاتم النبی, یہ امام عاصم کی ہے. لیکن جمہور کا طریقہ ہے وہ خاتم النبی. یہ تا جو ہے نا, تا پر زبر بھی پڑھا گیا, زیر بھی پڑھا گیا. قادیانی بات میں نہ کوئی سنی بات, میں نے کہا وہ بھی کر دیتا ہوں, سمجھانے کے لیے کر دیتا ہوں. اطاعت والی بھی بات مکمل ہو گئی. ہم نے کہا, کہتے ہیں جناب جو اطاعت کرے گا, جو حضور کی سنت پر چلے گا نا, اور حضور نے جو شریعت بھی اس پر عمل کرے گا. میں نے کہا مرزا نے تو نہ عمرہ کیا نہ حج کیا, اور خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے مجھ پر معاذ اللہ وہی آئی کہ تو مکہ مدینہ میں مرے گا. اس نے زندگی میں کبھی مکہ مدینہ نہیں گیا, اور خود لکھتا ہے میری پیشن گوئی غلط ہو جائے تو میں قذاب. کہیں پر لکھتا ہے, حضرت تاجدار گروڑا کو گالی دیتے ہوئے لکھتا ہے تحفہ گولڈیا کے اندر, کہتا ہے معاذ اللہ, کہتا ہے اگر میں جھوٹ بولوں تو جھوٹا ایسے جیسے منہ پر غلاظت, اور میں کہتا ہوں قادیانی اس کی ہر پیشن گوئی جھوٹ. بے شک محمدی بیگم سے شادی کی امید کہ مجھ پر وہی آئی ہے, مجھ پر وہی آئی ہے کہ محمدی بیگم سے شادی. وہ محمدی بیگم کے باپ نے دیکھا اس کہانی کی شکل دیکھو, میں اپنی برادری میں بٹھاؤں گا تو کتے کو بٹھاؤں تو لوگ قبول کریں گے, اس کتے کی شکل تو اتنی ہے, اور ایک تو اس کا پیشاب کپڑے میں نکلتا رہتا ہے. اس نے نہیں کرائی. اب اس کے مریدین سانے کے لگے, آپ تو کہتے ہیں آسمان سے وہی آئی ہے کہ محمدی بیگم, وہ تو شادی اس کی پٹھان سے ہو گئی. ہاں ایک پٹھان صاحب سے ہو گئی. تو اس نے کہا مجھ پر وہی آئی ہے کہ 2 ہلاک ہوں گے, 2 ہلاک ہوں گے. وہ محمدی بیگم سے وہ جس کی شادی ہوئی تو 8 بچے, باپ بھی زندہ رہا اور شوہر بھی زندہ رہا. ہلاکت اس کی تو نہ ہوئی, مرزا کے گھر میں ہوئی کہ مرزا کا ایک 7 سال کا بیٹا مرا, 1908 میں یہ مرا. جب مرزا مرا اس وقت محمدی بیگم کا شوہر بھی زندہ تھا اور اس کا باپ بھی زندہ تھا, تو ہر جگہ اس نے منہ کی کھائی. توجہ ہے آپ, ایسی ایک الگ بحث ہے. خدا پھر نبی پاک کے گریبان تک ہاتھ بڑھانے والے کو ذلیل کر کے مارا. بے شک 1908 کے اندر باتھ روم میں مرا, قے کرتے ہوئے, پیچس کرتے ہوئے. العیاذ باللہ, ہنسنا نہیں, عبرت کے طور پر کہنا استغفر اللہ. نبی کی گستاخی آپ دیکھیے, اور جو نبی کے وفادار ہوتے ہیں ان کو اگر پھندے پر بھی چڑھایا جاتا ہے, غازی کو دیکھو 82 گھنٹہ رکھا گیا, چہرہ اس کا پھول کی طرح کھلا. بولو تاجدار ختم نبوت.